اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس شخص کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی حفظ اور یاد نہیں، کل بیت الخراب، وہ ویران اور خراب گھر کی مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں قرآن مجید کی حفظ کی ترغیب اور تاکید فرمائی ہے، اور تشبیہ یوں دی کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ، کوئی سورت اس کو یاد نہیں، اس کو حفظ نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ اور فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی را دیو میں گیرد، جو گھر خالی اور غیر آباد ہوتا ہے اس گھر میں شیاطین، جنات اور دیو بسیرا کر لیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس دل میں قرآن مجید نہیں ہوگا اس پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوگا۔ ہمارے گزشتہ کئی دروس قرآن مجید کے عنوان سے ہوئے ہیں۔ آج اس شخص کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو شہر مشرق کہا جاتا ہے۔ یہ پھر میں آپ سے پوچھوں گا بھی شہر مشرق کیوں کہتے ہیں؟ پہلے شہر مشرق کا نظریہ سن لو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے ہوئے درد کے عنوان پڑھا کر۔ آگے سنیے، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اب یہ پڑھا کر اس کا کیا مطلب ہے میں آپ سے پوچھوں گا۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا اللہ اگر میری شعر و شاعری تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان کے خلاف ہو تو میں اقبال کو نہ بخشنا۔ تو اگر علامہ اقبال کا صرف پڑھنے سے مراد صرف تلاوت کرنا مراد ہے تو پھر شعر و شاعری کیسے ہوگی؟ ٹھیک کیسے ہوگی؟ وہ قرآن سمجھنے والا تھا، قرآن سے لگاؤ رکھنے والا تھا، تہجد سے قرآن پڑھتا تھا، چاش کی نماز تک پڑھتا تھا، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھتا تھا۔ اس لیے علامہ اقبال کہنے لگا میرا کوئی ارشاد، میرا کوئی شعر، میری کوئی شعر و شاعری قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اب اس نے قرآن سے تعلق جوڑا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے اس دنیا میں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں لیکن علامہ اقبال کو شہر مشرق کہا گیا ہے، وہ قرآن مجید کی نسبت سے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا وہ گھر ویران دل کی مانند ہے، جیسے میں آپ سے ارشاد سنایا ہے۔ انہوں نے کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا اس گھر میں بے برکتی ہوگی، اس گھر میں ملائکہ نہیں آئیں گے، اس گھر میں شیاطین بسیرا ڈال دیں گے۔ اور جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے گا اس گھر میں اہل و عیال کثیر ہوں گے، رزق کے دروازوں کی وسعت اور اسباب زیادہ نصیب ہوں گے، ملائکہ اس میں بسیرا کریں گے اور شیاطین اور جنات کو بھگا دیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہونا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی محفل کو سجانا، اپنوں کی مجلس اپنے ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جس کو اللہ ہی بلاتے ہیں، وہی آتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی مجلس کی میں سجانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔